کراچی میں اسکولوں میں ٹائیفائڈ کے ویکسین کے عمل میں آج رکاوٹ آ چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے اورنگی ٹاؤن کے پرائیویٹ اسکول میں جہاں ویکسین کے بعد کچھ بچوں میں طبیعت کی خرابی کی اطلاعات کی وجہ سے والدین پریشان ہوئے تھے، وہیں اسکول انتظامیہ بھی پریشان تھی۔ حالانکہ اسکول انتظامیہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ والدین کو مطمئن کیا جا سکے۔ سنیے اس خاتون اساتذہ کی زبانی۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کس کروڑ جا کے بیٹھے ہیں؟ ہم کس کروڑ جا کے بیٹھے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ بھی کوئی شکایت نہیں، یہ پیرنٹس کو سمجھ رہے ہیں کہ مطلب مجھے پیرنٹ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، آپ اس لیے بچوں کو ویکسین کرا دو۔ میرے لیے تو یہ پریشر ہے۔ آپ سوچیے سر بدنامی، میں صبح سے یہ شیٹ لیے کھڑی ہوں بچے کی ڈیٹ آف برتھ کی کہ کوئی 16 سال سے بڑا تو نہیں ہو گئے، میں مہینہ یہ گن گن کے ایک بچے کو ویکسین کروا رہی ہوں۔ ایک منٹ ٹائیفائڈ کی ویکسین یقیناً ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس حوالے سے شہریوں میں خوف و راس پایا جاتا ہے۔ لیکن ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے کمشنر کراچی افتخار شالوانی نے محض ایک بیان جاری کیا جس سے یقیناً لوگوں کو آگاہی فراہم نہ ہو سکی۔ آگاہی فراہم کرنے کے لیے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنروں کی فوج موجود ہے، لیکن تاحال انہوں نے کوئی آگاہی مہم جاری نہیں کی۔ محض ٹھنڈی مشین سے ویڈیو پیغام جاری کیا گیا۔ سنیے کمشنر کراچی کیا کہہ رہے ہیں ٹائیفائڈ ویکسینیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، یہ کیمپین جو ٹائیفائڈ کی شروع ہوئی ہے کل سے کراچی میں، انفارچونیٹلی اس پہ جو ایک واقعہ ہوا ہے اس پہ میں یہ بالکل ایک کلیریفیکیشن سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ویکسین کا یا کوئی بھی ایکسپرٹیز کا یا ڈاکٹرز کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے ایک اسکول میں جس میں ایک بچوں میں ایک خواہ ایک جسے کہتے ہیں انگزائٹی، ایک خوف آ گیا جس کی وجہ سے ان میں ایک پینک کریٹ ہوا ہے، اور اس میں نہ کوئی ویکسین کا قصور ہے نہ کوئی ڈاکٹر کا قصور ہے۔ اس میں یہ پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ ہماری کافی بات چیت ہوئی ہے، وہ بھی ابھی میٹنگ ہوئی ہے ادھر آفس آف دا کمشنر میں، اور دے ہیو انڈورس، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اس میں وہ ہمارے ساتھ یہ ٹیم ورک اور پرائیویٹ اسکولز ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان کے کوآپریشن کے ساتھ ہم اس کیمپین کو آگے چلائیں گے۔ میرے خیال میں یہ کیمپین اسی طرح چلنی چاہیے اور اسی طرح انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور اس کو ہم انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے اور کراچی کو، پاکستان کو ٹائیفائڈ فری کریں گے انشاءاللہ۔ حکومتی سطح پہ ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن ایک اچھا عمل ہے، لوگوں کو اس میں اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، لیکن خوف و ہراس کی اس فضا میں یقیناً حکومتی سطح پر پرزور طریقے سے کوئی آگاہی مہم نہیں چلائی گئی جس سے لوگوں میں خوف و ہراس کمی نہیں ہو رہا۔ لیکن آج اسکول کی انتظامیہ نے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کچھ کہا۔ سنیے اس خاتون اساتذہ کی ہی زبانی۔ ہمارا تعلق اس اورنگی 11:30 کے اس نجی اسکول سے جہاں پہ ٹائیفائڈ کی ویکسینز کے بعد کچھ بچوں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ٹائیفائڈ کی ویکسین بالکل سیف ہے، ٹائیفائڈ کی ویکسین میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، ایون یہ ہم سب کو اپنے بچوں کو لگوانا چاہیے، کیونکہ پچھلے سال 10,000 سے زیادہ بچوں کی اموات ٹائیفائڈ کی سے مرض کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو گئی تھی کہ ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس میں کوئی اینٹی بائیوٹک بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ ٹائیفائڈ کی ویکسین ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں لگوانی چاہیے۔ ہاں، اس کے تھوڑے سے پریکاشنز ہیں، ان کو ضرور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ تھوڑا سا بچوں کو یہ ٹائیفائڈ کی ویکسین ریئیکٹ کر گئی، کچھ بچے پینک ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے اور طبیعت خراب ہو گئی۔ نوزیا ہونا، چکر آنا، متلی آنا، باڈی پہ ریڈ ریش ہو جانا، انجیکشن کی جگہ تھوڑی سی سویل ہو جانا، یہ ٹائیفائڈس کے وہ ریئیکشنز ہیں جو گوگل پہ اویلیبل ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سارے بچے سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں، کوئی کیجویلٹی یہاں نہیں ہوئی ہے، کوئی اسکول بند نہیں ہے، بچے الحمدللہ اسکول واپس آ چکے ہیں۔ یہ تمام وہ بچے ہیں جن کو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا، جن کی بہت تکلیف دہ حالت میں ویڈیوز اور تصویریں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی تھی، لیکن یہ تمام بچے بخیریت اسکول واپس آ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹائیفائڈ کی ویکسین بالکل سیف ہے، آپ اپنے بچوں کو ضرور لگوائیے، اس میں کوئی برائی نہیں۔
हुकूमती सतह पर टाइफाइड की वैक्सीनेशन हो या पोलियो मुहिम, यकीनन इसमें आवाम को एतमाद में लेना जरूरी होता है। जिले इंतजामिया की जहाँ ये जिम्मेदारी है, वहीं आगाही मुहिम की भी अशद जरूरत है। महज ठंडी मशीनों से बयान जारी करने से कराची के 3.5 करोड़ आवाम को एतमाद में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ NGOs को भी मैदान अमल में लाना होगा और स्कूल इंतजामिया के साथ मिलकर वाक का एहतमाम करना होगा, जबकि सेमिनार और गली महलों की सतह पर मौजूदीन को भी एतमाद लेने के लिए मुहिम का आगाज किया जाना जरूरी है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची।